بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آرمی پبلک اسکول اور کالج پی ایم کاکول لیفٹ آباد کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ تیسرے ہفتے میں جماعت سوم میں ہمارا اردو میں آج عنوان ہے بچوں رفاعی ادارے۔ رفاعی ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ملک میں کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آ جائے جیسے زلزلہ، سیلاب، رفاعی ادارے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں اور انہیں مصیبت سے نکالتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کا نام رفاعی کاموں میں سر فہرست ہے اور انصار برنی کو بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مقاصد تدریس بچوں یہ ہیں کہ آپ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھ سکیں، باہمی تبادلہ خیال کے بعد سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، رفاعی اداروں کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہسپتال، ڈاک خانہ، اسکول، زرعی ترقیاتی بینک، کالجز، یہ سب رفاعی ادارے ہیں۔ رفاعی ادارے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، جیسے ہسپتال میں بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے، ایدھی سینٹر میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، خون مہیا کرتے ہیں، بیماروں کو گاڑی بھی فراہم کرتے ہیں۔ امداد باہمی کے بینک لوگوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکیں، زرعی ترقیاتی بینک بھی کسانوں کو قرض دیتے ہیں، اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے بھی رفاعی ادارے ہیں۔ قومی بچت کے مراکز، ڈاک خانے بھی بہت سی بچت کی اسکیمیں چلا رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ اخلاقی پہلو۔ اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے بچوں بہت سے طریقے ہیں۔ ہم امداد باہمی کے ذریعے بہت سے مشکل کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہدایات آپ کے لیے بچوں یہ ہیں کہ آپ انفرادی بلند خوانی کریں، یعنی کہ سبق کی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کریں اور درست بناوٹ اور شوشوں کے ساتھ خوش خط لکھائی میں کام کریں، حاشیہ لگائیں، تاریخ لکھیں اور عنوان واضح لکھیں، الفاظ معنی یاد کریں اور املا دیں۔ مشقی سوالات ہیں بچوں۔ پہلا سوال آپ نے زبانی کرنا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ آپ باہمی تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں کہ رفاعی ادارے کیا ہوتے ہیں۔ تو رفاعی ادارے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، وہ رفاعی ادارے ہوتے ہیں۔ امداد باہمی کا بینک کیا کام کرتا ہے؟ امداد باہمی کا بینک ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتا ہے تاکہ وہ کاروبار کر سکیں۔ بیماروں کا مفت علاج کہاں ہوتا ہے؟ سرکاری اسپتال میں بیماروں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ہم کس کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو بچوں، دوسروں کی مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم انہیں اپنے سے ضرورت سے زائد ہر چیز کسی ضرورت مند کو ہم دے سکتے ہیں۔ مثلاً پیسوں کی مدد کر سکتے ہیں، راشن مہیا کر سکتے ہیں، ضرورت کی اشیاء بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ چند رفاعی اداروں کے نام لکھیں، جیسے ایدھی سینٹر، امداد باہمی کا بینک، ہلال احمر، زرعی ترقیاتی بینک، نجی تنظیمیں، فلاح و بہبود کے مراکز، سرکاری ادارے، بیت المال، زکوٰۃ و عشر کے ادارے۔ یہ تمام جو ہیں یہ فلاحی جو ہیں ادارے ہیں، یہ لوگوں کے لیے رفاہی کام کرتے ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک کیا کام کرتا ہے؟ تو زرعی ترقیاتی بینک کسانوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ قومی بچت کے مراکز کیا کام کرتے ہیں؟ قومی بچت کے مراکز میں لوگ اپنے پیسے جمع کر کے مختلف اسکیموں میں اپنی رقم کو محفوظ کرتے ہیں۔
سوال نمبر 3 بچوں، آپ نے تصویریں دیکھنی ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ باہمی تبادلہ خیال کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 بھی کتب پہ کیجیے اور اعراب لگائیے۔ زیر زبر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ والدین رہنمائی کریں۔ واحد جمع 5واں سوال ہے، مرکز، مراکز، عادت، عادات، انجمن، انجمنیں، ادارہ، ادارے، ضرورت، ضروریات، کسان، کسانوں، دوا، دوائیں۔ یہ واحد جمع ہے بچوں۔ خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے بچوں، وہ آپ نے اچھی طرح سے سبق پڑھی، والدین رہنمائی کریں اور آپ یہ خالی جگہ خود پر کیجیے۔ اس کے بعد ہے بچوں کہ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا علی ایک اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کو مل جل کر رہنا پسند ہے۔ اب میں نے وہ علی کی جگہ لگایا۔ اگر میں یہاں پہ بار بار تکرار کرتی کہ علی ایک اچھا بچہ ہے، علی ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، علی کو مل جل کر رہنا پسند ہے، تو وہ علی کی تکرار ہو جاتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں نے وہ اور اس کو مل جل کر رہنا پسند ہے اس کا استعمال کیا۔ یہ اس میں ضمیر ہے۔ کامیابی کا معیار بچوں یہ ہے کہ آپ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھیں، بحوالہ سبق سوالات کے درست جوابات لکھیں، بھلائی کے کاموں کی اہمیت بھی جانیں، ان کی افادیت سے آگاہی حاصل کریں، اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہمارا آج کا دوسرا عنوان ہے بچوں ہوا۔ ہوا ہر جاندار کی ضرورت ہے اور ہوا کے بغیر کوئی بھی جاندار چیز سانس نہیں لے سکتی۔ یہ ایک نظم ہے جو آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ مقاصد تدریس: طلبہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھ سکیں، باہمی تبادلہ خیال کے بعد سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، ہوا کے بارے میں معلومات جان سکیں۔ سب سے پہلے ہوا کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ ہوا، ہوا جاندار کو رکھتی ہے زندہ، ہوا کے بل پہ اڑتا ہے پرندہ، ہوا آواز کو پہنچائے ہر جا، ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی خالی جگہ خالی نہیں ہے، ہوا کا دور دورہ ہر کہیں ہے، ہوا جب گرم ہوتی ہے ہلکی، جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی، جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی بڑی تیزی سے ہے اس جانب بڑھتی، یہی وصف اس کا لائے سر جھونکے، اسی سے خاک اڑے طوفان اٹھے، ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھو، ہوا بے رنگ ہے خالص اگر ہو، ہوا کا وزن ہے اس کو جو تولو، ہوا پھیلے گی پچکے گی یہ جانو، ہوا ہنستی بھی گاتی بھی ملے گی اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی۔ اب بچوں آپ نے اس میں ہوا کی مختلف خصوصیات بھی دیکھی، اور اس میں پہلے آپ کو میں مشکل الفاظ اگر آپ کو لگ رہے ہوں تو ہر جا ان کے معنی بتاتی جاؤں۔ ہر جا ہر جگہ، دور دورہ حکومت راج، یعنی ہر جگہ پہ ہے، یہ اس کی حکومت ہر جگہ پہ ہے، طور طریقہ حالت، وصف کہتے ہیں بچوں خوبی کو۔ ہوا کیا ہے؟ جاندار کی زندگی ہے، پرندوں کو اڑنے میں مدد دیتی ہے، آواز نشر کرتی ہے، ہوا میں آکسیجن ہے جو انسانوں اور جانداروں کے سانس لینے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے، پرندے اڑ نہیں سکتے، آپ کی آواز ٹیلی فون کالز یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی، ہوا نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ ہوا کی مختلف صورتیں: گرم ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے، اسی کی وجہ سے سر جھونکے بھی آتے ہیں، وزن رکھتی ہے، طوفان لاتی ہے، بے رنگ ہوتی ہے۔ یہ نظم بچوں شاعر اس کے ہیں
قیوم نظر، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ اخلاقی پہلو، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہوا جیسی نعمت بنائی جس کے بغیر کسی جاندار شے کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ہوا اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہر نعمت پر تیرے شکر گزار ہیں۔ ہدایات: نظم کی درست تلفظ اور لے کے ساتھ پڑھائی کریں، درست بناوٹ اور شوشوں کے ساتھ خوش خط لکھائی میں کام کریں، حاشیہ لگائیں، تاریخ لکھیں اور عنوان واضح لکھیں، الفاظ معنی یاد کریں اور املا دیں۔ مشقی سوالات ہیں بچوں کہ اگر ہوا نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر ہوا نہ ہو تو کہیں پہ بھی کوئی زندگی ہی نہ ہو، اگر ہوا نہ ہو تو کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہ سکے۔ اس نظم میں ہوا سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں انہیں ترتیب وار بیان کریں۔ ہوا جاندار کو زندہ رکھتی ہے، ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، آواز نشر کرتی ہے۔ ہوا کی مختلف صورتوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی فہرست بنائیں۔ ہوا گرم ہو کر ہلکی ہوتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہے، ہوا کا وزن ہوتا ہے، ہوا بے رنگ ہوتی ہے اگر خالص ہو تو، ہوا طوفان بھی لاتی ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ لکھیے: زندہ، مردہ، ہلکی، بھاری، اٹھا بیٹھا، خالص، ناقص، ہستی، روتی۔ سوال نمبر 4 اور 5 بچوں کو تب میں کریں اپنے والدین کی رہنمائی میں نظم پہلے اچھی طرح سے پڑھ لیجیے اور پھر سوالات کے جوابات دیجیے۔ کامیابی کا معیار بچوں یہ ہے کہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اردو پڑھ سکیں، آپ بحوالہ نظم سوالات کے درست جوابات لکھ سکیں، ہوا کے بارے میں معلومات سے آگاہی حاصل کر سکیں، ہوا کے فوائد اور اہمیت جان سکیں، ہوا زندگی ہے یہ جان سکیں۔ پیارے بچوں، کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے گھر پر رہیے، صفائی کا خاص خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، دوسروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آسانیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔